नगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 बुखार, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। ये एक इंशाइया है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंशाइया से क्या मुराद है। इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। ये मजमून की एक किस्म है। आम तौर पर मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बरअक्स इंशाइया में मालूमात की बजाय ख्यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं। इंशाइया निगार किसी मौजू के हल्के फुल्के पहलू को शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। इंशाइये में इब्तिदा और इख्तिताम लगे बंधे नहीं होते। बात से बात निकलती चली जाती है और इंशाइया निगार बेतकल्लुफी के साथ इजहार ख्याल करते हुए हमें अपना हम ख्याल बना लेता है। इंशाइये में मौजू की कोई कैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू से मुताल्लिक ख्यालात का अनोखापन और ताजगी ही में इंशाइये की खूबी छुपी होती है। आम तौर पर लोग चीजों को जिस तरह देखते हैं, एक इंशाइया निगार बिल्कुल अलग जाविये से उन पर नजर डालता है। चीजों के बारे में आम लोगों और इंशाइया निगार के ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। आइए अब सवालात। ये जुमला मुकम्मल करना है। इंशाइया एक नसरी डैश है। इंशाइया एक नसरी डैश है। सिन्फ, इंशाइया एक नसरी सिन्फ है। अगला सवाल, मजमून में डैश और डैश पाई जाती है। मजमून में डैश और डैश पाई जाती है। मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। मजमून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और सवाल, डैश में मौजू की कोई कैद नहीं। डैश में मौजू की कोई कैद नहीं। इन दोनों में से कोई एक सही है। मजमून इंशाइये। डैश में मौजू की कोई कैद नहीं। इंशाइये में मौजू की कोई कैद नहीं। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 बुखार, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। पहली बात, हम इस दुनिया में राहत, चैन और इत्मीनान की जिंदगी
گزارنا چاہتے ہیں، لیکن غم، پریشانیاں، حادثات اور بیماریاں ہمارا سکون غارت کر دیتی ہیں۔ ان سب کے ذریعے کبھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان سے ہماری شخصیت نشو نما پاتی ہے، اور کبھی بدلتے ہوئے حالات میں ہمارے اندر چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بخار اور بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور صحت یابی کے بعد ہم نئے جوش و خروش کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7، بخار، مصنف ڈاکٹر محمد اسد اللہ۔ جان پہچان۔ محمد اسد اللہ 1958 عیسوی میں امراوتی ضلع کے ایک قصبے وروڑ میں پیدا ہوئے۔ جونیئر کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد سے ناگپور میں سکونت پذیر ہیں۔ انہوں نے انشائیے کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ مراٹھی کے مزاحیہ ادب کے تراجم اور بچوں کے ادب پر مبنی ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ بوڑھے کے رول میں انشائیے کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں پرپرزے اور خواب نگر ان کی تصانیف ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7، بخار۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچٹ جائے، پورے وجود پر ایک تھکن سی سوار ہو جائے اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے بلکہ نخرے دکھانے لگے، تو سمجھ لیجئے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سوال: ڈیش زندگی ڈیش موسم ڈیش بخار۔ اس جملے میں یا یہاں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو ان الفاظ سے پہلے جو صفتیں آ سکتی ہیں ان کو لکھنا ہے۔ مختلف صفتیں ہو سکتی ہیں۔ زندگی سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں ان میں سے، یہاں ہم نے 3 صفتیں دی ہیں: مصروف، شدید، خوشگوار۔ ویسے تو زندگی، موسم اور بخار سے پہلے مختلف صفتیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں مصروف، شدید اور خوشگوار میں سے ہر ایک سے پہلے ہم کو ایک صفت لکھنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں زندگی، مصروف زندگی، موسم، خوشگوار موسم۔ ویسے شدید موسم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں بخار کے لیے اس صفت کا استعمال کیا ہے۔ ویسے تیز بخار بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر پیراگراف کے بعد
ہم کہیں کہیں کچھ سوالات آپ سے پوچھیں گے. آپ ان سوالوں کے جوابات اپنے بیاض میں لکھنے کی کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بخار کے دوران تیمارداری کرنے والے یا مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگ جو راحت پہنچاتے ہیں ان کے چند تسلی بھرے جملے جو خوشی میسر ہوتی ہے اس کی ٹھنڈک دل کے اندر تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روزمرہ کے جھمیلوں سے چھٹکارا تو مل ہی جاتا ہے. اس خوشی سے وہ بچے بخوبی واقف ہیں جنہیں ہر دن ہر حال میں بیگ اٹھا کر اسکول جانا لازمی ہوتا ہے. ضد لکھنا ہے اب آپ کو. دیکھیے کون سے الفاظ ہیں. راحت کی ضد، خوشی کی ضد اور واقف کی ضد. راحت، خوشی اور واقف، اس پیراگراف میں یہ الفاظ آئے ہیں. ہم کو یہاں ان الفاظ کی ضد لکھنی ہے. راحت کی ضد تکلیف، خوشی کی ضد غم، واقف کی ضد نا واقف. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7 بخار. منت سماجت، عذر، بہانہ، غرض دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسکول جانے سے نہیں روک پاتی. البتہ کسی دن صبح اٹھ کر جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے بخار آ گیا ہے تب امی ان کا ماتھا چھو کر کہتی ہیں ارے ہاں تمہیں تو تیز بخار ہے میرے لال، ٹھیک ہے آج اسکول نہ جاؤ. تب بچوں کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گویا الہ الدین کا چراغ مل گیا ہے جس سے بخار ایک جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے انہیں اسکول جیسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا. پہلی بار انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر بخار جیسی زبردست طاقت موجود ہے. جملہ مکمل کیجیے. مجھے ڈیش آ گیا ہے، تمہیں تو ڈیش بخار ہے. مجھے بخار آ گیا ہے، تمہیں تو تیز بخار ہے. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7 بخار. ممکن ہے بخار سے متعلق ہمارے یہ خیالات کسی ایسے شخص کے لیے زخموں پر نمک کا کام دیں جس کے پیچھے بخار کسی قرض خواہ کی طرح لٹھ لیے پھر رہا ہو. بخار سے متعلق میں خاصا خوش گمان واقع ہوا ہوں. بچپن بیتے ایک عرصہ ہوا، ایک مرتبہ سے زیادہ حرارت سے تپتے ہوئے کسی بخار کے نرم ہاتھوں نے میرے ماتھے کو چھو کر نہیں پوچھا کہو اب طبیعت کیسی ہے. بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے. جملہ مکمل کیجیے. بخار سے متعلق میں خاصا ڈیش واقع ہوا ہوں. خوش گمان، بخار سے متعلق
میں خاصا خوشگمان واقع ہوا ہوں۔ دوسرا جملہ ہے بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ ڈیش ہے۔ بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ ڈیش ہے۔ مل گیا جواب؟ جی ہاں، بالکل صحیح تجربہ۔ بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بخار کسی مہمان کی طرح آتا ہے اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا؟ اس کے آتے ہی ہم دوا دارو، ڈاکٹر، انجیکشن وغیرہ کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ناظرین باتمکین سمجھتے ہیں کہ ہم بخار کو بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب اس معزز مہمان بخار کی خاطر مدارات کے لیے ہوتا ہے۔ بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے چپکے سے کہتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے آنے سے مجھ کوہلو کے بیل کو 2-3 دن کا آرام مل جائے گا، ورنہ مجھے نہ میرا آفس چین لینے دیتا ہے نہ گھر کی مصروفیات ایک پل آرام کا موقع دیتی ہیں۔ میرے آرام کی فکر کسے ہے؟ تم ہی ان سب کو سمجھا سکتے ہو۔ تمہارا حکم کوئی نہیں ٹالتا، تمہارا حوالہ موجود نہ ہو تو چھٹی کی درخواست بھی منظور نہیں ہوتی۔ اب سوال، بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے کیا کہتا ہے؟ بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے کیا کہتا ہے؟ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو۔ یہ تو ہم نے ایک جملے میں جواب دیا ہے، آپ مزید جملے جوڑ کر بھی اس جواب کو لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وقت کا پہیہ جو تیزی سے گھوم رہا ہے ہماری روزمرہ کی مصروفیات سے عبارت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ایک عظیم الشان مشین ہے اور انسان اس کے کروڑہا پہیوں میں سے ایک ادنا پہیہ ہے۔ بخار ایک بڑی طاقت کی مانند ہے جو ہماری مصروفیات کے پہیے کو یک لخت روک دیتی ہے اور ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ کہیں ہمیں یہ باور کرا کے بے وقوف تو نہیں بنایا جا رہا ہے کہ سارے پہیے ہمارے ہی چلانے سے چل رہے ہیں۔ بخار میں جہاں مریض کو برے برے خواب دکھائی دیتے ہیں وہیں کچھ حقیقتیں بھی اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ ان حقائق میں انسان کو اپنی بے بسی، قسم پرسی اور بے مصرفی کے چہرے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ انسان کے سامنے اس کی شخصیت کے دونوں پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں کہ حد درجے کار آمد
समझा जाने वाला ये शख्स वक्त पड़े तो उतना ही नाकारा साबित हो सकता है। हमारी खूबियों और खामियों के सारे पत्ते जब खुल जाते हैं और जिन पत्तों पर तकिया था वो हवा देने लगते हैं, तब आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे गालिब के इस मिसरे पर गौर करता रह जाता है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। बुखार के बारे में लोग बाग कुछ भी कहें, डॉक्टरों की राय जो भी हो, हमारा यकीन है कि बुखार इंसान की एक अंदरूनी जरूरत है। बुखार हमारी हड्डियों और खून की तहनशी मौजों में अंदर ही अंदर लावे की तरह पकता है और बेकसी की जिंदगी गुजारता है। हमारी शख्सियत के वो अनासिर जिनको अदम तवज्जही और ज़माने की नाकदरी का एहसास बेकरार रखता है, जिस्म के अंदर एक जगह जमा होने लगते हैं, ऐसे तमाम बेकल अज्जा का मजमा जिस्म के शहर में बंद का नारा लगाकर हड़ताल पर निकल पड़ता है। तब जिस्म जान सुलगने लगते हैं। बाज औकात छींकों पर छींकें आती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तब हमारे आस पास मौजूद लोग चौंक पड़ते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अरे क्या हुआ भाई, बुखार कैसे आ गया? अपनी सेहत का ख्याल रखो, इस कद्र दौड़ धूप अच्छी नहीं, वगैरह वगैरह। अंधा क्या चाहे दो आंखें, हमारे अंदर छुपा बैठा बुखार भी यही चाहता है कि कोई हमारी मेहनत व मशक्कत का एतराफ करे, हमारे हाल पर तरस खाकर हमदर्दी के दो मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा करे। आम हालत में ये सारी फजा मफकूद थी, बुखार के आते ही मौसम बदल जाता है। बुखार की आमद से पहले और उसके जाने के बाद लोग हमें इसी तरह देखते हैं जैसे कोई शख्स किसी अखबार पर सरसरी नजर डालकर आगे बढ़ जाए। बुखार के आते ही हम एक खास खबर बन जाते हैं। जिंदगी का असल मजा तो इन्हीं लम्हात में है जब आप किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। बुखार की हालत में हमारे अजीजो अकारिब और दोस्त हमारे करीब आ जाते हैं, उनके चेहरों पर मोहब्बत, हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात उभरने लगते हैं। इस हालत में हमसे मिलने वाला हर शख्स एक नया इंसान होता है। कोई चीज थी जो लोगों में छुपी हुई थी, बुखार उसे बहजार हीले ढूंढ ना निकालता तो वो आपको कभी नजर ना आती। आपकी बीमारी की खबर मिलते ही कोई शख्स अयादत के लिए आया तो ऐसा महसूस हुआ गोया उसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान भी था। मिजाज पुरसी के लम्हों में वो मासूम, नर्म दिल, अपनायत से भरपूर और प्यारा सा इंसान खट से बाहर निकल आया और हर तरफ एक खुशगवार सी मोहब्बत भरी फजा कायम हो गई।